وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں تم نے جہاد کرنا ہے، جہاد کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ 17 رمضان المبارک کا وہ عظیم دن تھا جب اس کائنات نے ایک عجیب ہی رنگ دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس کائنات میں ایک دین جب ابھرتا ہے ایک نئی طاقت کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ، نئے تسلسل کے ساتھ، وہ ماہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا اور کوہ صفا کی پہاڑی پر جب کلمہ حق کو بلند کیا اور توحید کا نعرہ لگایا کہ قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا ہمسر نہیں، شریک نہیں، تم نے اس خالق کی عبادت کرنی ہے۔ اس دن سے محبوب علیہ السلام نے ایک نئی ریاست اور ایک دین کی بنیاد ڈال دی تھی۔ اب یہ سلسلہ آگے چلتا ہے اور لمحہ لمحہ اس دین کے راستے میں کتنی مشکلات آتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پکڑ کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کھالیں اتار لی جاتی ہیں، جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اس دین کی خاطر ابتدائی مراحل میں کتنی صحبتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے برداشت کی، اور خود آقا علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک زندگی کا ایک دن بھی ان 13 سالہ میں محبوب کا ایسا نہیں تھا کہ جب حضور علیہ السلام کو کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ ہر لمحہ ہر وقت جان کا بھی خطرہ ہے، اور ایسا نہیں بلکہ ان کفار نے تو محصور کر دیا 2 سال آقا علیہ السلام اور آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے، اتنا انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس قدر محصور کر دیا کہ کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی۔ پتے کھا کے محبوب علیہ السلام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے افراد وہ اپنی زندگی کا جو سانسیں تھیں وہ بحال کرتے تھے۔ اس قدر انہوں نے یہ تشدد کا محبوب علیہ السلام کو نشانہ بنایا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے اب حکم ہوا محبوب علیہ السلام کو کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کے مدینے چلے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے اب ہجرت کا جب حکم ہوا، ہجرت کی، حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ وہ مدینے میں آ گئے۔ اب مکے میں مشرکین، کیونکہ انہوں نے تو یہ کہتا تھا کہ وہ دیکھیں نیا دین لے کے آیا ہے، نئی باتیں بتاتا ہے، نئے خدا کی ہمیں عبادت کرواتا ہے، اس انداز سے انہوں نے محبوب علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ اب ادھر مدینے میں یہودی تھے، اب یہودیوں کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے دین کے ہوتے ہوئے نیا دین کیسے آ جائے، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے ہوتے ہوئے قریش میں نبی کیسے آ جائے۔ اب یہاں سے بھی دشمنی ان کی شروع ہو گئی۔ اب دونوں جانب سے مدینے کے بھی لوگ محبوب سے مخلص نہ ہوئے اور مکے کے لوگ بھی محبوب علیہ السلام کے ساتھ مخلص نہ ہوئے۔ چند لوگ جنہیں محبوب علیہ السلام نے دعوت دی اور جن کے دل میں نور ایمان منور ہو گیا، ان کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے۔ اب وہ لوگ محبوب علیہ السلام کے ساتھ مدینے میں آئے، وہاں آ کے محبوب علیہ السلام نے ایک اسٹیٹ قائم کی، ریاست بنائی، دین اسلام کا نفاذ کیا، نظام مصطفیٰ کو فروغ دیا۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتے چلتے وسیع ہوتا گیا۔ اب جب مدینے میں محبوب علیہ السلام آئے تھے تو وہاں ان کے ساتھ معاہدہ بھی کرنا پڑا، کیونکہ یہ ان کی ایک اقلیتی کہ 72 افراد کا کیا وجود، اور ادھر قبائل ایک نہیں کئی قبائل وہاں آباد تھے۔ انہوں نے کہا آپ نے یہاں رہنا ہے تو کچھ ضوابط اور ضوابط کے ساتھ، کچھ کمپرومائز معاہدات کے ساتھ آپ یہاں رہ سکتے ہیں، وغیرہ ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ اس طرح کی جب باتیں ہوئی محبوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ معاہدہ یہ تھا کہ ان کا یہودیوں کا مشرکین سے پہلے ایک معاہدہ تھا کہ جب بھی کوئی ہمارا دشمن تمہارے علاقے میں آئے گا تم نے اس کو ہمارے حوالے کر دینا ہے۔ اب یہ معاہدہ ان کا پہلے تھا، اور عرب کے اندر یہ چیز بڑی ایک اہمیت کی حامل تھی کہ جو معاہدہ جہاں ہو جاتا تھا وہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ معاہدہ ان کا ہوا۔ محبوب علیہ السلام کی ذات جب مدینے میں آ جاتی ہیں، اب جو مکے کے مسلمان تھے آہستہ آہستہ انہوں نے بھی ہجرت کی اور مدینے کی طرف آئے۔ ان میں سے ایک شخص، ایک صحابی آقا علیہ السلام کا
اس کا کچھ جھگڑا ہوا ان قریش کے سرداران کے ساتھ اور اس نے بھی ہجرت کی، مدینے آیا۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو بندہ آج تمہارے پاس آیا ہے اس کو ہمیں واپس دے دو۔ اب جو مدینے کے یہودی تھے انہوں نے بھی کہا ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، آپ واپس چلے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے کچھ نہ کہہ سکے کیونکہ معاہدہ تھا ان کے ساتھ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی سے کہا کہ آپ واپس مکے میں چلے جائیں، لیکن وہ صحابی کا عشق تھا، انہوں نے کہا اب میں آپ کی خاطر آیا ہوں، واپس تو نہیں جاؤں گا میں۔ تو وہ صحابی نہ پھر مدینے میں رہے، نہ پھر جا کے انہوں نے مکے میں پڑاؤ کیا، بلکہ ایک گمنام رستے پر جو مکے اور مدینے کے درمیان ہے وہاں ایک پڑاؤ کر لیا اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب اس نے یہ ارادہ کیا کہ یہ مشرکین، اب وہ غصہ تو تھا اور بدلہ بھی تھا کہ 17 سال یا 13 سال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ستایا مشرکین نے، اور صحبتیں برداشت کی، جانیں دی، خون اپنا بہایا، اب اتنا رنج اور غم تھا۔ اب اس صحابی کو خبر ملی کہ اس راستے سے ابھی ایک قافلہ گزرنے والا ہے۔ اب اس نے سوچا آج ہمارا بدلے کا موقع ہے، کچھ قبائل کو اس نے اپنے ساتھ ملایا اور اس کا تعاقب کیا اس قافلے کا، لیکن وہ قافلہ بچ کے شام میں چلا گیا۔ مکے سے شام کی طرف اس نے جانا تھا اور اس کا امیر ابو سفیان تھا۔ اب جو وہ بچ کے گیا تو ادھر یہ خبر پھیل گئی مکے میں کہ یہ دیکھو محمد کے صاحبوں نے ہمارا راستہ روکا ہے۔ حالانکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو ان کا رابطہ ہی نہیں تھا، حضور نے تو انہیں بھیج دیا تھا کہ تم چلے جاؤ، لیکن یہ بات اب چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پہنچ گئی کہ انہوں نے راستہ روکا ہے ہمارا، تو اب یہ خبریں وہاں گردش کرنا شروع ہو گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ اب اس حوالے سے ہمارے گمان خلاف یہ بدگمانی ہو رہی ہے کہ وہ قافلہ ہم نے روکا تھا، تو اب کیوں نہ اس کو حقیقت بنا دیا جائے۔ پہلے تو نہیں لوٹا تھا، اب اس قافلے کا راستہ ہم روکیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا تو وہ کل تعداد جو صحابہ کی بنتی تھی ٹوٹلی، کچھ بزرگ نکال کے عورتیں نکال کے جو مردوں کی تعداد بنتی تھی وہ 313 بنتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ فلاں رستے سے قافلہ آ رہا ہے، اب جا کے ہم نے اس کا تعاقب کرنا ہے اور ان سے جو مال ہے وہ لے لینا ہے۔ اب ادھر سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 300 اصحاب کے ساتھ نکلے اس قافلے کے روکنے کے لیے۔ اب ادھر بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی مکے کے اندر مشرکین نے کہ دیکھو محمد مصطفیٰ اپنے صاحبوں کے ساتھ اب قافلے کو لینے آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی اپنا لشکر تیار کرنا شروع کر دیا، اور وہاں تو یہ خبریں پھیلنی شروع ہو گئی کہ دیکھو جنگ کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہ دونوں جانب سے ایسی کشمکش ہوئی، قافلہ ابھی آنے والا تھا واپسی پر، شام سے مدینے کو اس نے جانا تھا۔ اب ادھر سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نکلے 313 اصحاب کے ساتھ، ادھر سے شام سے وہ قافلہ آ رہا تھا۔ اب ان قافلے والوں کو بھی خبر پہنچ گئی کہ احتیاط کے ساتھ آنا، محمد مصطفیٰ اپنے صاحبوں کے ساتھ تمہیں اب لوٹنے کے لیے وہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے اور آ کے انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اب ادھر سے ان قافلے والوں میں جو ابو سفیان تھا اس نے ایک شخص کو بھیجا مکے کی طرف کہ جاؤ دوڑ کے وہاں کے جو کفار ہیں انہیں بتا دو کہ ہمارا راستہ روکا جائے گا، اور یہ جو تجارت کا مال ہے اس میں کیونکہ تمہارا بھی مال ہے تو یہ تو لوٹ لیا جائے گا، آؤ ہماری دفاع کے لیے۔ اب وہاں مکے کے اندر جو مشرکین تھے، ابو لہب تھے، ابو جہل تھے، امیہ تھا، اس طرح کے جو لوگ تھے، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی کہ یہ تو واقعی ہمارے لیے بہت نقصان کا باعث بننے والا ہے کہ ہمارا کروڑوں کا جو مال ہے اگر وہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں لگ گیا تو ہم تو لٹ جائیں گے، لہٰذا اپنے قافلے کی اب دفاع کرنی ہے۔ انہوں نے خبریں پہنچائی قبیلوں سے، لوگوں کو بلایا، جنگ و سامان کا انہوں نے سامان اکٹھا کیا، کل ملا کے ان کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی، 1000 تک۔ اب وہاں سے وہ نکلتے ہیں اس قافلے کی دفاع کے لیے۔ اب قافلے والوں کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس راستے سے جائیں گے تو مال لٹ جائے گا، انہوں نے راستہ ہی چینج کر لیا۔ ابو سفیان نے راستہ چینج کر لیا اور سمندر کے ساحل سے ہوتے ہوئے طویل لمبا راستہ اس نے اختیار کیا اور بالآخر وہ مدینے میں پہنچ گیا، مدینے میں قافلہ پہنچ گیا۔
اب ادھر جب محبوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ جس کے لیے آئے تھے، جس قافلے کے لیے، وہ تو مدینے پہنچ چکا ہے، اب حضور علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم واپس چلتے ہیں مدینے کی طرف، ہمارا جو آنے کا مقصد تھا وہی فیل ہو چکا ہے، قافلے کو روکنا تھا، قافلہ تو مدینے مکے پہنچ چکا ہے۔ ادھر اب جو مشرکین نکل آئے تھے 1000 لشکر کے ساتھ، اب انہوں نے بھی پڑاؤ کیا ہوا تھا اسی مقام پہ۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ تو پورا ہو چکا، قافلے کی حفاظت کرنی تھی، قافلہ باحفاظت پہنچ چکا ہے، لہٰذا واپس چلتے ہیں۔ لیکن کچھ لونڈے قسم کے اور شوئی قسم کے لوگ، ان میں ابو جہل جیسے لوگ، کمینے، جنہوں نے دشمنی تھی محبوب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، انہوں نے کہا اب ایسے واپس نہیں جانا، اب محمد مصطفیٰ کے ساتھ مقابلہ کر کے جانا ہے، آج یہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ جس دین کی یہ بات کرتا ہے آج وقت ہے، 1000 تعداد کے ساتھ ہم آئے ہیں، ایک مٹھی برابر آج مسلمان ہیں، اور آج ان کو مٹا کے دم لیں گے، ان کا نام و نشان یہی دفن کر جائیں گے۔ اب آئے ہیں اتنی طاقت کے ساتھ تو کیوں نہ ان پہ چڑھائی کر دیں، اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ تو چلو ہو گیا، لیکن یہ مقصد بھی تو ہمارا ہے کہ اس دین کو پھیلنے نہیں دینا، اس دین کو ختم کر جائیں گے، اس دین کا جو بانی ہے محمد مصطفیٰ اس کو بھی ختم کر جائیں گے۔ اس طرح کی جب اس نے تقریر کی، لوگوں میں ولولہ پیدا ہوا، انہوں نے اب جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب ادھر محبوب علیہ السلام کوئی جنگ کی غرض سے تو نہیں نکلے تھے، قافلے کی غرض سے نکلے تھے کہ اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، تو سامان بھی نہیں تھا، تو 313 لوگ اور صرف 2 تلواریں، کیونکہ حضور علیہ السلام جنگ کے وہ ارادے سے نہیں آئے تھے، تو جنگ کا سامان بھی ساتھ نہیں لے کے آئے تھے۔ اب مشکل یہ ہو گئی کہ وہ اسلحے کے ساتھ، اسلحہ بھی ہے، 700 اونٹ بھی ہیں کفار کے پاس، 300 گھوڑے بھی ہیں، جنگی سامان بھی ہے، ہتھیار سے لیس فوجی ان کے جوان، روزانہ تازہ انہیں کھانا بھی ملتا ہے، وہ اس پاور کے ساتھ اب کھڑے ہوئے ہیں لشکر کے لیے۔ ادھر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بھوکے نہتے، نہ ہتھیار ہے جنگ کے لیے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی اشیاء ہے، روزے کی حالت ہے، ایک ایک کھجور سے افطاری بھی ہوتی ہے، اسی کھجور کی گٹھلی سے سحری بھی ہوتی ہے۔ 3 دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس طرح گزارے کہ ایک گٹھلی جو صبح کو چوستے ہیں سحر ہو جاتی ہے، شام کو چوستے ہیں افطار ہو جاتی ہے، اس طرح کا ان کا رویہ ہے، انداز ہے۔ اور ادھر اونٹوں کے ساتھ گوشت بن رہا ہے، روزانہ دعوتیں ہو رہی ہیں، اور پورے اسلحے و ساز و سامان کھانے کے ساتھ وہ اب یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ہوا، اب جنگ کا میدان سج گیا، یہ ہے وہ بدر کا میدان۔ اب حق ایک جانب ہے، باطل ایک جانب کھڑا ہوا ہے، دونوں آپس میں اب ٹکرانے والے ہیں۔ کائنات نے وہ منظر دیکھا کہ ایک جانب ہزاروں کی تعداد تھی، اسلحہ تھا، کھانے پینے کی اشیاء تھی، اور ولولے کے ساتھ تھا۔ ادھر کائنات نے یہ بھی دیکھا کہ نہتے تھے، بھوک کا بھی سامنا تھا، لیکن جذبہ ایمان اتنا غیرت مند تھا، محبوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، حضور علیہ السلام نے دعا کی، یا خدا یہ میری محنت ہے، وہ 13 سال جو میں نے مکے میں گزارے اور 10 سال جو مدینے میں اب میں گزار رہا ہوں، یہ وہ میری محنت ہے، جس دین کا تو نے مجھے حکم دیا تھا میں نے اپنی ڈیوٹی کو نبھایا، میں نے جو طاقت اور اسٹیٹ قائم کی تھی ان کی کل ملا کے تعداد یہ 313 بنتی ہے، آج جو تیرے سامنے میں نے رکھ دی ہے، جو 313 تیرے سامنے سجدہ ہوتے ہیں، یا خدا آج ان کو فتح دے دے، اگر تو نے ان کو فتح نہ دی تو وہ وقت دور نہیں جب اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، جب یہ 313 جو میں نے تیار کیے ہیں اسلام کی خاطر، جب یہی نہ آئیں گے تو اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی، رو دیے، حضور علیہ السلام کی ریش مبارک گیلی ہو جاتی ہے آنسو کی، حضور علیہ السلام پھر سر اٹھاتے ہیں اور صحابہ کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، صحابہ خوش ہو جاؤ، وہ دیکھو اللہ نے ہمارے لیے مدد فرما دی ہے، وہ دیکھو جبریل گھوڑے پر 3000 فرشتوں کے ساتھ جنگ کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ اس طرح کی رب کائنات نے مدد دی، اور وہ غلبہ پھر کائنات نے دیکھا کہ وہ 313 جو نہتے ہیں، تلواریں بھی نہیں تھی، ہزاروں کا لشکر انہوں نے الٹ کے رکھ دیا، بھاگنے پر مجبور کر دیا، پاؤں ان کے زمین پاؤں کے تلے سے کھسک گئی، بھاگے، 70 افراد کو وہاں وہ قتل کیا، 70 افراد کو قید کر کے محبوب علیہ السلام بڑی شان کے ساتھ مدینے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ غلبہ محبوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیا،
اور یہ شانیں تھی محبوب علیہ السلام کے حوالے سے، اور یہ وہ بدر کا وہ عظیم معرکہ تھا۔ کائنات میں آج تک یورپین کنٹری، یہود، نصرانیت، یہودیت، عیسائیت، مشرکیت کی آج تک چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ کہتا ہے ایسا کائنات میں ہم نے جذبہ دیکھا ہی نہیں ہے جیسا جذبہ مسلمانوں نے جنگ بدر کے میدان میں دکھایا تھا۔ آج تک ان کی وہ آہیں اور سیسیاں وہ سنائی دیتی ہیں، جگہ جگہ آپ دیکھیں وہ یہی کہتے ہیں، اور یہ تو بدر والے ہیں، ان کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن آج افسوس، وہ جو داستان تھی بدر کی، جو جذبہ تھا بدر کا، آج وہ مٹا دیا گیا ہے۔ یہ ایک سازش ہی، آپ دیکھیں وہ ان کی ہسٹری کے جتنے مورخین ہیں انگریز کے، انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں، انہوں نے کہا کہ قیامت تک تم ان سے لڑتے ہو مسلمانوں سے، ان سے تم جیت نہیں سکتے تلوار کے بلبوتے پر، تلوار کے بلبوتے پہ ان سے تم کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ اگر مسلمانوں کو تم نے گرانا ہے، ان کو ذے کرنا ہے، تو پھر تمہیں کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ وہ طریقہ انہوں نے بتایا، کس طرح انہوں نے سازشیں کیں، اور آج تک وہ ان سازشوں پہ مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے فلمی انڈسٹریز کو وہ لانچ کیا، فلمیں آئی، ڈرامے آئے، امت کو اس طرف لگا دیا، بے حیائی، فحاشی اور وانی فیشن کے نام پر انہوں نے جو خرافات کیے، امت کو اس طرف لگا دیا، اور یہ لگانے کے بعد اپنا جو ان کا مذہبی ولولہ ہے وہ ان کو دبالا کر رہے ہیں۔ آئے دن وہ ایسے یہودی تیار کر رہے ہیں جس کی بیس پر انہوں نے اس کائنات میں فتنہ برپا کیا ہوا ہے۔ علماء کو تیار کیا، وہ علماء سو جنہوں نے اسلام کا لبادہ اٹھا اور پھر باتیں ان یورپین کنٹری کی جا کے یہودیوں کی نصرانیوں کی، وہ مورخین، وہ سپیکرز انہوں نے تیار کیے جنہوں نے اسلام کو پھر اس امت کو اسلام سے، اس طرز عمل سے ہٹایا۔ پھر ایسے تیار کرتے کرتے لالچ دیا، عورت کا لالچ دیا، مال کا لالچ دیا، پیسہ کا، درم و دینار، ڈالر کا انہوں نے لالچ دیا، امت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عظیم قوم جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تنہا اتنا روب تھا کہ کائنات عمر کے نام سے کانپتی تھی، شیطان جس کے نام سن کے گلیوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، وہ عمر جب تنہا تنہا بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے، وہ یہودیت انتظار کرتے ہیں کہ دیکھو اب اسلام کا لشکر آنے والا ہے۔ ان کی آہیں، ان کی نیندیں حرام کر دی تھی حضرت عمر کے نام نے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر تنہا اکیلا گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کی لگام تھامے، اوپر غلام کو بٹھاتے ہوئے یروشلم میں داخل ہوتا ہے، فلسطین میں داخل ہوتا ہے، ان یہودیوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، یہ کیا منظر ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے لاکھوں کی تعداد میں حملہ ہوگی، لیکن یہ تو تنہا عمر اکیلا، اتنی ریاست، میل کا مالک، حکمران آج تنہا ہمارے در پہ آیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا بیت المقدس ہمیں تمہیں دیا، لے جاؤ، سب کچھ لے جاؤ، لیکن اسلام کے حوالے سے یہاں جنگ نہیں دینی۔ وہ ایران کی وہ سلطنت، وہ سپر پاور اس وقت کی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا مسلمان ہیں، کیا پدی کیا پدے کا شعبہ، اتنے سے چھوٹے سے ہم سے مقابلہ کریں گے، لیکن کائنات نے دیکھا کہ ان روم کی سلطنت کو بھی ان کائنات والوں نے الٹ کے رکھ دیا تھا۔ جب سب کچھ انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھا، یہ مسلمان قوم تھے کہ جنہوں نے اپنے گھوڑے بھی دریاؤں کے اندر ڈال دیے تھے، آگتے تپتے صحراؤں کے اندر بھی ڈال دیے تھے۔ یہ ولولہ تھا، جذبہ تھا، قوت ایمانی تھی جس کی بیس پر ایمانوں کو، یہ مسلمانوں کو اللہ نے اعزاز عطا کیا تھا۔ لیکن پھر زوال پذیر ہوئی، قرآن کی تعلیمات کو بھی چھوڑا، دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کو بھی چھوڑا، پھر ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ نے انہی یہودیوں کے حوالے ہاتھوں سے انہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ آج دیکھیں وہ ہمارا مسکن عرب جہاں ہماری عبادتوں کا ظہور ہوتا ہے، وہ مکہ و مدینہ جہاں دین اسلام کا بول والا ہوتا ہے، ہر طرف جہاں حق کی صدا بلند ہوتی ہے، اذانوں کے تغمے گائے جاتے ہیں، وہ مکہ و مدینہ جو اسلام کا گڑھ تھا، جہاں ہم سمجھتے تھے کہ یہ اسلام کا نام لینے والا ہے، یہاں کبھی ایسی خرافات نہیں ہو سکتی۔ پچھلے 2-3 سالوں میں جو عربیوں نے وہاں دین کی دھجیاں اڑائی ہیں مکہ و مدینہ کے حوالے سے، وہ انسان سوچے تو دل کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ وہ مدینہ جہاں حضور نے جب وہ دیکھا کہ کعبے کے اندر 313 بت پڑے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پاباش کر دیا، توڑ دیے، گرا دیے، اور تمام تر غلطیوں کو پامال کر کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سٹیج قائم کی، اسلام کا بول بالا کیا۔
آج اسی مدینہ، اسی مکہ، اسی ریاض، اسی سعودیہ عرب کے اندر آپ دیکھیں میوزک کی کلاسیں شروع ہو چکی ہیں، ناچ گانے شروع ہو چکے ہیں، فنسی ٹیبل شروع ہو چکا ہے۔ وہاں 80,000 کی تعداد میں عربیوں نے شرکت کی، اور یہ رمضان مبارک کے مہینے میں ننگی عورتوں کو انہوں نے دیکھا، ناچتی ہوئی عورتوں کو انہوں نے دیکھا۔ ایک طرف حرم کعبہ کے اندر اذانیں گونج رہی تھی، دوسری طرف ان کے میوزک کی آوازیں گونج رہی تھی۔ یہ رسوائی آج اس امت کا مقدر بن چکی ہے کہ اب جو ہماری قوت تھی، جو ہمارا ایمان تھا، جس کی بیس پر ہم نے آگے لڑنا تھا، آج ان کے ہی عقائد پاماش ہو چکے ہیں، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہو چکی ہے۔ میں کہتا ہوں آج سروے کرنے کوئی کائنات کا کوئی ایک حصہ 97 یا 98 اسلامی ممالک ہیں، کسی کی ایمان غیرت وہ نہیں جاگی کہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی باتیں کر دی ہیں۔ وہ اسلام گڑھ جو تھا سعودیہ، آج اس میں یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، کسی کی غیرت نہیں جاگی، بلکہ خود انہوں نے شرکت کی ہے۔ ویزے فری انہوں نے بانٹے ہیں کہ آؤ تم بھی اس ناچ گانے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی حکومت، میں کسی حکومت کے خلاف نہیں جا رہا، لیکن اعمال جو باتیں دین اسلام سے ٹکرائے گی ہم اٹھا کے پھینک دیں گے۔ پچھلے سال اور اس سال رمضان المبارک کے پی ٹی آئی کے جلسوں کو آپ دیکھ لیں، ایک طرف تراویح وہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، اور دوسری طرف ان کے نغمے اور ترانے اور گانے کی میوزک کی آوازیں آ رہی تھی۔ لاہور کے اندر دیکھ لیں، پتوکی کے اندر یہ جو پارک بنا ساتھ بلال مسجد ہے، انہوں نے ایشو کیا کہ ایک طرف تو قرآن پڑھا جا رہا ہے رمضان کے مہینے میں، اور دوسری طرف گانے لگائے جا رہے ہیں۔ اسی پارک کے اندر مسجد بھی وہاں ہے اور گانے بھی وہاں ہیں، ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے اور دوسری طرف گانے کیے جا رہے ہیں۔ یہ مقدر تھا جس کی وجہ سے آج یہودی اتنا دلیر ہو چکا ہے، جو مشن انہوں نے شروع کیا تھا آج اس میں وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں آئے دن کہاں نہیں، فلسطین کو دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی لاشیں بچھائے جا چکے ہیں۔ کشمیر کو دیکھیں، آج 3 سال ہو چکے ہیں، کرفیو لگا ہوا ہے، مسلمان کا خون وہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کے ٹکڑے کر کے کوفتے بنا کے تل کے کھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزت پامال کی جا رہی ہے۔ یہ کیا کچھ نہیں ہے، یہ وہ عزت ایمانی تھی جس کو ہرٹ کیا ہے، اور آج وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے رمضان المبارک میں بھی فلسطین نے یہ روش اختیار کی، وہ اسرائیلی گنڈے جنہوں نے آ کے بیت المقدس پہ حملہ کیا، عورتوں کی عزت پامال کی، نہتے فلسطینیوں کو زخمی کیا۔ آج پھر اس مہینے میں رمضان مبارک میں کل کا واقعہ ہے، پھر انہوں نے یہی روش اختیار کی ہے۔ وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے اندر جہاں اذانیں گونج رہی تھی، قرآن پڑھا جا رہا تھا، وہاں جا کے انہوں نے بمباری کی ہے، گولیاں چلائی ہیں نہتے مسلمانوں پر۔ یہ چیک کر رہے ہیں مسلمانوں کی عزت کو کہ آیا کہ ان میں وہ غیرت ایمانی باقی ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن حق کے ماننے والے اس سلسلے کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ محبوب علیہ السلام کے ہزارہ فرامین آپ سامنے رکھ لیں، اٹھا کے دیکھیں، یہ یہودی کی سازش ہے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے حوالے سے۔ ہمارا یہ کلیم ہے کہ یہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو مٹا دینا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ ہم نے بجا دینی ہے، یہاں ہم نے ہیکل سلیمانی قائم کرنا ہے۔ یہودیت وہ ہیکل سلیمانی قائم کریں گے، وہاں تخت بٹھائیں گے اور پھر انتظار کریں گے، وہ خود کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں اس مسیح کا جس کو ہم اپنی زبان میں دجال کہتے ہیں۔ دجال آئے گا، اس تخت پہ بیٹھے گا، وہاں سے اپنی حکومت کو لیڈ کرے گا، وہاں سے وہ فوجوں کو نکالے گا، مسلمان کو تباہ کریں گے۔ لیکن اللہ نے بھی پہلے انتظام کیا ہوا ہے، ایک طرف وہ دجال کا ساتھ دیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی جماعت کو لیڈ کریں گے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ حوالہ جات آپ حباب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسند ابی اعلیٰ میں 6386 حدیث نمبر ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تزال عصبۃ من امتی تقاتلون علی ابواب دمشق۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جہاد جاری رہے گا، رکنے والا نہیں ہے۔ اسلام کی فوجیں نکلیں گی، یقاتلون علی ابواب دمشق کے قلعوں کا بھی وہ فتح کریں گے، لڑتی رہیں گی، وما حولہ اس کے گرد بھی لڑتی رہیں گی، وعلی ابواب بیت المقدس
اسلام کی جماعتیں نکلیں گی، قیامت تک نکلتی رہیں گی اور بیت المقدس کا دفاع کریں گی۔ آج لاکھوں سلام ہیں ان نوجوانوں کو۔ ایک طرف تو یہ روش تھی کہ رمضان کے مبارک میں قرآن نہیں سنا، گانے کی آوازیں انہوں نے اپنے کانوں میں ڈالی ہیں۔ دوسری طرف لاکھوں سلام ہے ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنا سینہ تان کے کل رات اور پرسوں رات انہوں نے بیت المقدس کا دفاع کیا ہے۔ وہ اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں، خون بھی بہا رہے ہیں، لیکن بیت المقدس سے 1 انچ بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ کہتے ہیں یہ ہمارا قلعہ ہے، 1 انچ بھی ہم اس کو اسرائیلی فوجوں کو آگے آنے نہیں دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق، اہل حق ہمیشہ قتال کرتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ای ان تقوم الساعہ، یہاں تک قیامت آ جائے گی۔ قیامت میں پھر دجال آئے گا، وہ ان یہودیوں کی لیڈ کرے گا، ان کو لے کے نکلے گا۔ لیکن محبوب نے فرمایا کہ دیکھو یہ یہودی دجال سے مل جائیں گے، مسلمان مہدی کے ساتھ مل کے ان کو قاتل جہنم کر دیں گے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرما دی۔ اقبال کی بھی روح تڑپتی ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کہ اے لوگوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آج کیوں تمہاری عزتیں دم توڑ چکی ہیں؟ کیوں تمہیں نہیں احساس ہوتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جب ایک جسم میں تکلیف ہوتی ہے دوسرے مسلمان کو ٹینشن ہوتی ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے دل کیوں نہیں تڑپتے ہیں؟ اقبال نے بھی کہا تھا اکون یزول ولا تمہ فی الدہر سیاف سودانیہ۔ ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے کائنات ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہر زمانے میں ہمارے شجاعت کے قصے پھر بھی پڑھے جائیں گے، قیامت تک پڑھے جائیں گے۔ کیوں؟ فی ظل السیف تربینا، ہم نے کوئی ایسے تربیت نہیں پائی، تلواروں کے سائے میں ہم نے تربیت حاصل کی ہے۔ یہ اقبال کہتا ہے یہ جہاد، اس سے ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، جہاد کریں گے خون کے آخری قطرے تک، ہم اپنے اسلامی اشعار کو اس کا دفاع کریں گے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے یا ارض النور من الحامین و یا میلاد شیعتنا، اے حرم شریف کی وہ زمین، وہ پرنور زمین کہ جہاں ہماری شریعت کا آغاز ہوتا ہے، جہاں ہماری شریعت پیدا ہوتی ہے۔ رد الاسلامی و دولتہ فی ارضتی روحا دمانا، اے اسلام یاد رکھ یہ جو آج تو اپنا طرز عمل کائنات میں دکھا رہا ہے کہ 1 ملین 1.5 ملین سے زیادہ آج لوگ اسلام پڑھ چکے ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے۔ اس اسلام میں جو بھی درخت پیدا ہوتا ہے، جو بھی پھول اگتا ہے، اس پھول اور درخت کی بنیاد میں ہمارا خون شامل ہے۔ خون دے کے ہم نے اس کی درختوں کو وہ ابھارا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ تو یہ آج کا پیغام ہے کہ اس امت کے حوالے سے کہ اپنے ایمان اور اپنے اس جذبے کو مٹھا نہ ہونے دیں، کمزور نہ ہونے دیں، اٹھیں، کچھ بھی نہیں، صرف آواز حق کی آپ نے بلند کرنی ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگائیں، ان کا بائیکاٹ کریں، اپنے آپ کو اس حوالے سے وہ تیار کریں، زبانی کلامی، اور جو نوجوان آج بھٹکے ہوئے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، ان کو لے کے آئیں، کیونکہ جہاد ہمارے نوجوانوں نے کرنا ہے۔ یہ نوجوان کا خون ولولہ میں آئے گا تو ایک تبدیلی آئے گی، ایک تبدیلی آئے گی، اس سے مسلمانوں کی وہ عزتیں وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے آپ احباب نے وہ تیار رہنا ہے اور ہر طرح سے ممکن کوشش کرنی ہے کہ جہاں تک ہو سکے سوشل میڈیا کے حوالے سے واٹس ایپ، فیس بک پوسٹیں لگائیں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اپنے آپ کو بھی تیار رکھیں کسی وقت، کیونکہ اب ان قریب جو نشانیاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی قیامت تک کی، ان میں سے آدھے سے زیادہ وہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اندازہ تو نہیں، لیکن قرب قیامت بالکل نزدیک آ چکا ہے، اب قیامت بس رونما ہونے والی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ خدا نخواستہ اگر قیامت آ جاتی ہے تو ہم کس پڑلے میں کھڑے ہوں گے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کریں کہ قیامت آج آ جاتی ہے تو ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اس انداز میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور صدقہ فطر کے حوالے سے بھی، چونکہ آج میرا خیال وہ 16 رمضان المبارک ہو چکا ہے،
تو आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए और ईद से पहले पहले इनको कुछ दो, कपड़ा दो, राशन दो, ताकि ये ईद की खुशियों में तुम्हारे साथ शामिल हो जाएं। तो इस हवाले से आका अलैहिस्सलाम ने कुछ फिदिया या फ़ितर, सदका फ़ितर महबूब अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत पे वाजिब किया था। तो आज का जो रेट है दौर हाज़िर के हवाले से, क्योंकि किताबों में तो महबूब ने ये फरमाया था कि 2.25 से गंदुम वो एक बंदे ने फिदिया करना है, फ़ितर करना है। तो आज जो रेट पाकिस्तान के वो दारुल इफ्ता ने निकाला है, वो दावत इस्लामी हो या मुफ्ती मुनीबुर रहमान हो या जितने भी मुख्तलिफ़ मसालिक के दारुल इफ्ता हैं, उन्होंने एक ही रेट तकरीबन निकाला है शरई फतावा के लिहाज से। तो वो 320 बनता है। वो गंदुम का आटा 320, और अगर गंदुम का हिसाब लगाया जाए तो 2.25 से गंदुम का वो 230 रुपये बनते हैं। तो जो इस्तात इस अंदाज़ की रखते हैं कि वो 230 के लिहाज से, गंदुम के लिहाज से दें तो वो 230 के लिहाज से दे दें, और जो इससे ज़्यादा इस्तात रखते हैं, जिनको अल्लाह पाक ने ज़्यादा अता किया है, वो आटे के हिसाब से 320 दे दें। यानी कि 230 या 320 दो हैं, गंदुम के लिहाज से और आटे के लिहाज से आप दोनों दे सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि हर बंदे का एक जैसा नहीं होता, उसके हालात और माली एतबार के हवाले से हर बंदे का फ़ितर जो है मुख्तलिफ है। जो लोग कमज़ोर हैं माली एतबार से, वो गंदुम का आटा दे दें। जो इस्तात वाले हैं, जिनको अल्लाह ने ज़्यादा अता किया है, वो जौ का हिसाब रख लें। तो जौ का जो आज रेट है वो 800 रुपये बनता है, 800 रुपये। और जो इससे ज़्यादा इस्तात वाले हैं, जिन्हें अल्लाह ने ज़्यादा अता किया है, वो खजूर का एतबार रख लें। खजूर इस वक्त जो उसका बनता है वो 2800 रुपये बनता है, 2800। और जो इससे ज़्यादा इस्तात वाले हैं वो किशमिश का दे दें, और किशमिश इस वक्त तकरीबन 6400 रुपये की वो फ़ितर बनता है। ये जो मैं बताया हूँ ये एक बंदे का है, एक बंदे का, कि 230, 320, 800, 2800, 4000, 6400, ये मुख्तलिफ़ अक़साम के लिहाज से मुख्तलिफ़ ये फ़ितर बनते हैं। खालिक कायनात से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को इस नेमत से सरफराज फरमाए और इस अमल से हमारी ज़िम्मेदारी जो है निभाने की कोशिश करें। तो कोशिश करें कि ईद से पहले पहले, बल्कि ये हो कि 20 रमज़ान बाद चलो कुछ जो दिन रह गए हैं उसमें जो लोग हैं वो अपना राशन ले लें और इस हवाले से वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर लें। और इसके साथ ये भी याद रखें कि एक गैंग बनी हुई है, ये मांगने वाले जो आते हैं असल ये हकदार नहीं होते, ये पूरी गैंग होती है। इनको ट्रेन किया जाता है, पीछे से फिर इनका बड़ा ये माल इकट्ठा होता है। तो इनको ना दें। जो सफ़ेद पोश हैं अपने इर्द गिर्द देखें। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी कोई नेक काम करना है अपने घर से इब्तिदा करनी है, वो तबलीग हो, सदका हो, फ़ितर हो, अपने घर से देखें पहले कि मेरा भाई कमज़ोर तो नहीं माली एतबार से, मैं इसको दे दूँ। मेरे चाचे का भाई, चाचा, ताया, मेरे फूफीज़ाद भाई, मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, पहले उनसे शुरू करें। नहीं है तो फिर आप तलाश करें जो हकदार है इसका, उस तक इसको पहुँचाएँ। खालिक कायनात से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।